جی حضرت، جی حضرت ہم یہی چاہیں گے کہ آپ امریکہ کے جو مسلمان یہاں پہ ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے حضرت؟ علامہ احمد نقشبندی صاحب سے میں یہ پہلے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہاں پہ بھی بہت جی سارے کیا کہتے ہیں پھر یہ بچے لوگ سب جو کالج میں جاتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، دے گو ٹو دا ڈفرنٹ وے، ہوتے سنی ہوتے ہیں، عقیدہ مند ہوتے ہیں بالکل، پر بعد جب کالج میں جاتے ہیں تو دے جسٹ ٹرن ٹو دا ڈفرنٹ وے. جی دیکھیے حضرت، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے جس طرح دنیاوی معمولات کا لحاظ اور خیال رکھتے ہیں، اسی طرح مذہبی معاملات کے بھی 100% اس کا لحاظ اور خیال رکھیں کہ ان کے بچوں کی جو ہے ان کے بچوں کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں. کہیں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہو جائے، یا ان کی طبیعتوں میں گستاخی اور بے ادبی پیدا ہو جائے، یا وہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر نئے لوگوں کے نئے مشن کو اختیار کر لیں. دیکھیے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں آج کل کی نوجوان نسل کو، ہمارے ہر معاملے میں لوگ جو ہے پسند کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جو بگاڑ جو پیدا ہو رہی ہے، اس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. ہمارے پاس جی جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے، جب ہمارے پاس فرینڈ سرکل کی بات آتی ہے، جب ہمارے جی پاس نیو ریلیشن کی بات آتی ہے، تو ہم لوگ یہ پورا غور کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے ہو جو بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کے ہوں. چاہے کہ ہمارا ٹیچر ہو تو بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ ہو، اور ہمارا جی اگر کہیں رشتہ جمنے والا ہو تو وہ لڑکی والے سب سے زبردست معاشرے کے بہترین لوگ ہو. یا پھر ہمارا کوئی فرینڈ ہو تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسے آدمی سے دوستی کریں جو معاشی اعتبار سے بھی اچھا ہو، دولت کے اعتبار سے اچھا ہو، اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو. سارے معاملات کو ہم غور کرتے ہیں. جی لیکن جب ہم دین کی بات سننے کی بات آتی ہے، اللہ رسول کی بات آتی ہے، قرآن و حدیث کی بات آتی ہے، تو ہم جس سے چاہے اس سے قرآن حدیث سننا شروع کر دیتے ہیں. جو ہے ہم جس سے چاہے اس سے بات چیت میں جی جو ہے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ تک غور نہیں کرتے یہ حدیث سنانے والا شخص کیا یہ حدیث کا جاننے والا ہے. جیسے کئی لوگ ایسے ہیں کہتے صحیح حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، اور ان کو بہت پوچھا خوب. جائے کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہے کیا چیز، تو وہ صحیح حدیث کی جو ہے بال سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے، صحیح حدیث کی دم سے بھی واقف نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں صرف بخاری کو مانتا ہوں. حالانکہ یہ جملہ خود اتنا غلط جملہ ہے کہ میں صرف بخاری کو مانتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں دوسرے احادیث کو نہیں مانتا. اور بخاری، نہ امام بخاری نے ایسا کہا، نہ کسی 1400 سال میں 1200 سال میں کسی محدث نے ایسا کہا کہ صرف بخاری کو مانو، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں مانو. اور جو صرف بخاری میں ہے وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ایسا امام بخاری کے دور سے لے کے آج تک 1200 سال کی تاریخ میں ایسا کسی نے نہیں کہا. یہ خود ایک نئی جہالت ہے، یہ خود ایک سب سے بڑی بدعت ہے، یہ خود امت کے اندر ایک فتنہ ہے. اور ہماری سبحان اللہ. نوجوان نسل جو ہے اس فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے. اپنے کالج کے دوستوں سے حدیث سن لیتی ہے، اپنے لیکچرر سے حدیث و قرآن سن لیتی ہے، اپنے ماموں چچا پھپھا خالو جن کو وضو کے واجبات نہیں معلوم ہے ان سے بھی جو ہے حدیث سن جی جی لیتے ہیں، جی قرآن سن لیتے ہیں. ابھی میں ہمارے جو ہے میرانی گروپ پہ جو ہے میں گفتگو کر رہا تھا جامی میاں صاحب قبلہ سے، تو میں نے وہاں پر جی ایک بات کہی کہ ہمارے انڈیا میں ایک بہت ایکٹر تھا، وہ جو ہے ویلن کا رول اکثر فلموں میں کیا کرتے تھے، اور وہ بیچارے صاحب جو ہے پوری زندگی ریپ کے، زنا کے، چوری کے رول کرتے رہے. پوری زندگی فلم میں لوگوں کو گناہ 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 سکھاتے رہے. لیکن اب بوڑھے ہو گئے تو اب کوئی ان کو ڈائریکٹر دعوت نہیں دیا، کوئی پروڈیوسر اب ان کو فلموں میں لینے کے نہیں مناسب سمجھا، تو وہ مرنے سے پہلے انہوں کیا کرے، اپنا پورا فلم پروڈکشن پورا بند کر دیے. انہوں اب جو ہے مولانا لوگوں کے جیسا گفتگو کرنا شروع کر دیے، جی مسائل پہ گفتگو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. تو ہمارے بعض بھولے بھالے مسلمان ان کو بھی سننے لگے اور ان کے بھی پیچھے چلنے لگے. اچھا ہوا ان کی انتقال بہت جلدی ہو گیا، ورنہ تھوڑے دن چلتے تو وہ بھی شیخ الکل بن جاتا تھا، وہ بھی جو ہے دنیا کا ایک بہت بڑا مفتی صاحب بن جاتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ شخص اپنے آپ کو جو ہے ایسا ظاہر کرتا تھا کہ اب میرے پاس جبریل علیہ السلام آنے والے ہیں، میرے اوپر وحی اترنے والی ہے. یہ نوبت باقی رہ جاتی تھی. اللہ تو اللہ. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں. بھائی
آپ جب دین سیکھ رہے ہیں تو غور کریں دین آپ کو کون بتا رہا ہے. کیا ایک کالج کا اسٹوڈنٹ جو بیچارہ جو ہے انگلش میڈیم کا اسٹوڈنٹ ہو, جو میتھمیٹکس پڑھتا ہو, یا پھر جو ہے دنیاوی لینگویجز سے اس کے واقفیت ہو, وہ قرآن کے بارے میں ہمیں کیا سمجھائے گا؟ وہ حدیث کے بارے میں ہمیں کیا واقفیت؟ اس کو اگر ایک مسئلہ آپ پوچھ لیں کہ بھائی فلاں صحابی کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے, بولے یہ صحابی تھے یا ولی تھے یا یہ نبی تھے یا جو ہے کوئی اور تھے, اس کو واقفیت ہی نہیں ہے. بس خالی جاہلانہ رواج چل رہا ہے. اور ہماری نوجوان نسل سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ, جاہلوں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کریے, اپنی آخرت کو برباد مت کریے, کیونکہ مرنے کے بعد کوئی جاہل شخص, کوئی تم کو لٹریچر پہنچانے والا تمہاری خبر میں نہیں آئے گا اور اس کے متعلق تم کو سوال نہیں ہوگا. خبر میں سوال رسول اللہ کے تعلق سے ہوگا, اور ہمیں وہی لوگوں کے ساتھ یہاں دنیا میں دین سیکھنا چاہیے جن کے سینوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نصیب ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت بہت ہی خوبصورت میسج دیا آپ نے. اور میں حضرت ایک 2 منٹ اگر آپ کے پاس ہے تو میں حضرت جامی اشرف صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ اس طرح سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرامز کریں گے, اور آپ اس طرح سے جیسے ابھی جو ہوا پورا رمضان, اس سے پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا؟ جی جی, بہت پیارا سوال آپ نے پوچھا اقبال بھائی. آپ نے بہت اچھے اچھے سوال نکال کے رکھے ہیں کہ اس سے پہلے جب کووڈ-19 نہیں آیا تھا تو الحمدللہ پورے انڈیا میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری تھا. خطابت کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا تھا. یہ تو کبھی گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی موقع آئے گا کہ ایک خطیب اینکر بن جانے والا ہے. یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال جو ہوا وقت بہت شاندار ہوا, اور اس کی ساری کریڈٹ ہم حاجی صاحب آپ کے عاشقانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیج کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب فیضان ہے والد بزرگوار کی دعا اور شیخ الاسلام کی یہ زندہ کرامت اور فقہی بصیرت ہے. یہ آپ یہ دیکھیے 35 سال پہلے علامہ مدنی میاں صاحب نے اس تعلق کے اس کے جواز میں فتویٰ دیا تھا. بڑی گھمسان ہوئی, پوری دنیا میں لوگ گواہ ہیں کیا کیا معاملات ہوئے, کتنی ٹیویاں پھوڑ دی گئی تھی, ایک وقت ایسا بھی آیا, کیا کیا ہوا. لیکن آج 35 سال کے بعد مجھے خود ہی محسوس ہو رہا ہے کہ شیخ الاسلام کی وہ فقہی بصارت آپ دیکھیں کہ جو 35 سال ہم نے سوچا نہیں تھا وہ حضرت کی نظر دیکھ رہی ہے. سبحان اللہ. تو آج دیکھیے پوری دنیا گھروں میں منحصر ہو کر کے, قید خانے میں ہو کر کے بھی اسی ٹی وی, اسی ویڈیو, اسی اسکرین کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام رسول کو عام کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک بے شک, جزاک اللہ حضرت, ماشاء اللہ. حضرت آپ کچھ حضرت نقشبندی صاحب سے یا تو حضرت جامی صاحب سے کچھ؟ نقشبندی صاحب قبلہ تو اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت اچھا یہ جو میسج دیا ابھی نوجوانوں کے لیے کہ ہم ایک ایکٹر کو فالو کرتے ہیں, ایک زمانہ آتا ہے وہ دینی بات کرنے لگتا ہے. ہمیں ہی سوچنا چاہیے. ابھی جیسے ایک کرکٹر ہے انڈیا کے, علامہ صاحب نے بتایا تھا میرے پروگرام میں, میں چاہتا ہوں علامہ ہی صاحب ذکر کر دیں. نہیں حضرت, وہ ایکچوئل ہوا کیا تھا کہ آج صبح ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے وہ ویڈیو بتائی تھی, وہ عرفان پٹھان کی, جو ہمارے جو ہے کرکٹر ہیں انڈیا کے, جو سابقہ کرکٹر ہے. انہوں نے جو ہے عید کی نماز کا طریقہ جو ہے ایکسپلین کیا ہے ویڈیو میں. بھائی اب فی الوقت تو یہاں پر علماء کے بیچ میں ایک زبردست گھماسان جنگ چل رہی ہے کہ عید کی نماز کہاں پڑھیں گے. گول کہہ رہا ہے کہ گھر میں پڑھو, اور ہم کہہ رہے کہ بھائی گھر میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے مفتیان عظام جس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں, اور یہ شخص بیچ میں آ کے جو ہے آپ اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیے, عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے, یہ لیجیے. اب یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے. اور بھائی اب آپ اس کے نہ اس کے آپ زیر و زبر سے واقف ہیں, نہ آپ اس کے جو ہے حالات سے واقف ہیں. حالانکہ میں بھی اسے بہت پسند کرتا ہوں, لیکن فی الوقت یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے دیکھیے یہ اللہ کا ایک قدرتی نظام ہے. اللہ ہر ایک کو عالم نہیں بناتا, ہر ایک کو انجینئر نہیں بناتا, ہر ایک کو مفتی نہیں بناتا, ہر ایک کو ڈاکٹر نہیں بناتا. جس کا جو کام ہے وہ کام اگر کرے تو زیادہ بہتر ہے. مجھے ابھی ہمارے اقبال کانٹریکٹر صاحب کا یہ عمل بہت اچھا دکھا. آپ جو ہے لائیو پر آئے ہیں, لیکن آپ جو ہے علماء سے کوشچن کر رہے ہیں, یہ بہت زبردست چیز ہے.
لیکن اب آپ بولیں گے جامع میں آپ بیٹھو میں اب جواب دینا شروع کر دوں گا، نقشبندی صاحب آپ بیٹھو میں ارے باپ رے باپ، اب ایسا ہوگا تو پھر میں بولوں گا اقبال بھائی آپ بیٹھ جائیے، کانٹریکٹ کے کام پورے اب میں کروں گا یہاں سے انشاءاللہ۔ تو ایسا نہیں، یہ قدرت کی نظام قدرت کے خلاف ہے یہ۔ دیکھیے پولیٹیشین جو کام اللہ پولیٹیشین کو دے سکتا ہے، اس کی جو فہم، اس کی جو فراست، وہ جو جانتا ہے، میں سمجھتا ہوں علماء بھی وہ مسئلے کو نہیں جان سکتے ہیں، کیا نوعیت ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، کیا مدعا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کو کیسے وہ کرنا چاہیے۔ تو ہر ایک کا اللہ رب العزت نے ایک مقام بنایا ہے، ایک مرتبہ بنایا ہے۔ پولیٹیشین اپنا کام کرے، علماء اپنا کام کرے، کرکٹر اپنا کام کرے، ایکٹر اپنا کام کرے، انجینئر، ڈاکٹر۔ اب ہمارے پاس کئی ایسے لوگ نکل رہے ہیں، بخاری نمبر وہ تو انگلش میں اور ذرا بہتر، وہ ورسز نمبر، والیوم نمبر بول کے شروع ہو جاتے ہیں، انگلش کیا آ جاتی ہے۔ اب لیجئے گمت جو ہے، دھوم، پبلک بھی سن رہی ہے، ماشاءاللہ زبردست ماحول بنا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ ہے کون بڑے بھائی؟ آپ اتنا دین کے بارے میں جانتے کیسے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو دین کی جو ہے راز اور موز سے واقفیت نہیں ہے، آپ کو دین کے جو ہے مسائل سے آپ کو واقفیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پوچھ لیا جائے تو آپ جو سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز کے مسائل سے آپ واقف نہیں ہیں کہ اس میں اندر واجب کون سا تھا، سجدہ سہو کب ہوتا ہے، اس کے اندر فرض کون سا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ کیا معاملات ہیں۔ بعض مقامات پر تو ہم نے یوں بھی دیکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے مفتیان عظام جن کی علم کی آپ جو ہے جتنی تعریف کریں کم ہے، ہم نے زندگی میں ویسے علماء کو نہیں دیکھا، وہ بھی فتویٰ لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ مفتیان نظام بھی اپنا قلم وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ بڑے بڑے مفتیان نظام خدا کے جاہ و جلال کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہر کوئی شخص اپنی اپنی زبان کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ان زبان کھولنے، ہمارے پاس تو یہاں پر تو انڈیا میں تو بہت سارے، یہاں پر تو پورے ملیں گے آپ کو، ایک سے ایک ریسلر بھی آپ کو یہاں پہ دین کی بات کرتے ملے گا، ایڈوکیٹ ملے گا، انجینئر ملے گا، آپ کو لیکچرر ملے گا۔ بھئی لیکچرر کو نوکری دی گئی ہے عربک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، وہ لیکچرر کالج میں آتا ہے، اپنا عربک سبجیکٹ چھوڑ دیتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایسا کہیں کو ہے، وہ ویسا کہیں کو، یہ یہاں نہیں ہوا تھا، وہ وہاں نہیں ہوا۔ ارے آپ کو یہ مذہبی عقائد کی بحث چھیڑنے کے لیے آپ کو کون بلائے بڑے بھائی؟ آپ کو سیلری مل رہی ہے عربک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے یا کامرس کے لیے، یا آپ کا جو ہے اپنا سبجیکٹ ہے، سائنس ہے، میتھ سے، جو بھی آپ کا ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے آپ وہ پڑھائیے۔ اگر آپ یہ باتیں کرتے ہیں، عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، تو بروز محشر آخرت آپ کی برباد ہو جائے گی، اللہ کو آپ کو سخت ترین طریقے سے اللہ آپ سے حساب لے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جس کا جو کام ہے وہ شخص وہی کام پر توجہ دے۔ اگر تقریر کرنے کا اتنا شوق ہے تو آئے کسی جامعہ میں 14 سال بزرگوں کے سامنے زانو ادب طے کرے، تب جا کر آپ کو اگر اللہ ہدایت عطا فرمائے تب آپ کچھ بولیے۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت بہت